आज का प्रोग्राम कि क्रिश्चियनिटी में मसीहत में रोजे का तस्वर क्या है, ये हमारा आज मौजू है। और ये प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है। और आज के हमारे इंतहाई पढ़े लिखे और दानिश्वर डॉक्टर रशीद गिल दानिश कनाडा से, और नए साथ हैं जनाब आज के इस प्रोग्राम के मॉडरेटर पास्टर तरसीम इरशाद साहब। तो आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, जो एक अदबी और सकाफती चैनल है जी। और मैं पादरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। जी इरशाद साहब, तरसीम इरशाद साहब। जी मसीह में आप तमाम लोगों की सलामती हो जो हमें देख रहे हैं। आप सबका शुक्रिया टाइम देने के लिए। और सबसे पहले मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर रशीद साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया, और डॉक्टर बशीर साहब का भी, जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम को पोस्ट कर सकूं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, खुदा आपके साथ हो। और आज मैं उन सब से जो हमें देख रहे हैं उनसे बताना चाहता हूँ कि आज के जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है वो ये है कि मसीही रोज़ा जो है वो क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और वो किस तरह से रखा जाता है। इस सारी चीज़ों को आज हम डॉक्टर रशीद गिल साहब के जरिया से सीखेंगे। तो मेरा आज का सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि मसीही रोज़ा जो है क्या है और इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी खिदमत में आदाब। और ये हमेशा ही मेरे लिए आज़ाज़ की बात होती है कि जब खुदावंद के पाक कलाम के बारे में बात की जाए। और हम लैंड सीजन जो है वो उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। 22 फरवरी से लैंड सीजन जो है वो शुरू हो रहा है। और लैंड और रोज़ा जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है रोज़ा, तो रोज़ा दरअसल उर्फ़ आम में इसको फाका कहते हैं। और फाका से मतलब ये है कि एक मखसूस टाइम तक हम ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं, यानी हम खाने से परहेज करते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें मुरगन ग़िज़ाओं से, जैसे कि गोश्त है, मछली है, या जिसमें भी कुछ ऐसी, या घी, या जिसमें ज़्यादा अज्जा ऐसे होते हैं जिसमें ऐश परस्ती या मज़े के लिए होते हैं, उन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। ये तो है रोज़ा। अब ये कितनी देर के लिए होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो इसकी जो बात है वो ये है कि हमारी कलीसियाओं में जो रोज़ा है वो सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है आम तौर पर, और इसके दौरान सिर्फ एक वक्त खाना खाया जाता है। ठीक है। और शाम को मुकर्रर वक्त पर उसको जो है खोला जाता है। रोज़ा जो है एक मजहबी फरीजा है, मजहब की वो एक रस्म को पूरा करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ राइट एंड रिचुअल दैट वी परफॉर्म। हम इसको परफॉर्म करते हैं और भूखे रहते हैं। इसे एक और लफ्ज भी इसके है, तज़किया नफ्स भी है उर्दू में। मतलब हम रोकते हैं अपने आप को, इज्तनाब करते हैं, बचते हैं, दूर रहते हैं उन तमाम चीजों से जो हमें बुराई की तरफ लेके जाती हैं। दुनिया से अलहदा होकर खुदा के साथ, इन्हमाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, अपने गुनाहों का सामने रखते हैं। तो ये है रोज़ा है। रोज़ा डेफिनेटली भूखा है रहना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फाका करना, कुछ ना खाना, ये रोज़ा है। और मसीहत में रोज़ा ही है, कुछ भी नहीं खाना। ये नहीं कि अभी वो आगे सवाल करेंगे तस्लीम साहब जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और सर मैं इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि पुराने अहदनामा में अगर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़े की सूरत में नज़र आते हैं। तो पुराने अहदनामा में जो
کب کب روزہ رکھا گیا اور کہاں کہاں پر روزہ رکھا گیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ میری ناقص رائے کے مطابق جو روزہ ہے یہ 40 دن اور 40 رات تک موسیٰ نے کوہ سینا پر رکھا تھا، جی اور اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں اس میں بھی روزہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، لیکن یہ ایک میجر انسیڈنٹ ہے جس میں 40 دن اور 40 رات تک موسیٰ نے جو ہے کوہ سینا پر روزہ رکھا، اور باقی جو انسیڈنٹ ہیں وہ اس لحاظ سے قابل ذکر نہیں کہ 40 دن اور 40 رات جو ہے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ روزہ رکھا، اور یہ پرانے عہد نامے میں نہیں، یہ نئے عہد نامے میں ہے، اور میری یادداشت کے مطابق اتنا لمبا روزہ جو ہے ان دونوں ہی شخصیتوں نے رکھا۔ بالکل۔ اس کے میں تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ جوئل نبی نے بھی، جی ترسیم صاحب میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ جوئل نبی نے، اب دیکھیں اس کا دوسرا چیپٹر 13ویں آیت میں بھی انہوں نے روزے کا ذکر کیا ہے، یسایہ نبی کے صحیفے میں بھی ذکر ہے، اور پھر مختلف اور مقامات پر بھی روزے کا ذکر ہے۔ لوگوں نے جب جب مصیبتیں آئیں انہوں نے روزہ رکھا، اسرائیلیوں نے روزہ رکھا، اور مختلف جگہوں پر روزہ رکھا گیا اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ 40 ڈیز رکھیں، لیکن اس کا روزہ ضرور تھا پرانے عہد نامہ میں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھیں فاسٹنگ از کال ٹو ریٹرن ٹو گاڈ، یہ فاسٹنگ جو ہے وہ اسرائیلز فرسٹ نیڈ، یہ ان کی جوئل نبی کہتا ہے کہ ان کی پہلی ضرورت ہے کہ روزہ رکھیں اور خداوند کی باتوں پر، خداوند کی احکامات پر عمل کریں اور ان کی طرف رجوع لائیں، تاکہ ان کا جو ہے وہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی خدا موجود ہے، اور خداوند کو جیسے دیکھیں نا، God says don't tear your clothing and grieve, instead tear your hearts۔ یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر بھوکے پیاسا رہنا کافی نہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، بلکہ جو ہے اپنے دلوں کو چینج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بات یاد آئی کہ نینوا شہر کے باسیوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ بالکل بالکل جی، بالکل جی، ہاں جی ہاں جی، اور وہ ایک جی سر آپ فرمائیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ نینوا شہر کے باسیوں نے بھی روزہ رکھا تھا، اور انہوں نے جو ہے توبہ کی اپنے گناہوں کی، اور اس میں ہمیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ کتنی مدت کے لیے انہوں نے روزہ رکھا، تو روزہ رکھا، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ 40 دن اور 40 رات کا جو روزہ ہے وہ موسیٰ اور خداوند یسوع مسیح نے رکھا، یہ میرا موقف تھا۔ مختلف انبیاء نے جو ہے روزے رکھے، اور ان کی مدت، ان کی لینگتھ جو تھی وہ مختلف تھی، ان کے مطابق تھی، لیکن 40 دن کا جو روزہ ہے رات اور دن کا، وہ دو ہی کرداروں نے رکھا جو موسیٰ اور خداوند یسوع مسیح کا روزہ کہلاتا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی سر عاصم صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ روزہ کی جو وہ ضرورت جو ہے وہ ہوئی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر آپ سے، میرا کویشچن ہے کہ روزے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ روزہ رکھا جائے؟ ایسا یہ کہا گیا کہ روزہ رکھا جائے۔ بالکل، بہت خوبصورت سوال ہے تسیم صاحب۔ یہ جو روزہ ہے، ابھی پڑھ رہا تھا کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو احساس دلاتا ہے، روزہ جو ہے وہ آپ کو قربت خداوند کے ساتھ جب دوری ہوتی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ تو روزہ جو ہے آپ کو باقی دنیا سے چیزوں کو ہٹا کر، اس لیے اہمیت اس کی یہ ہے، ضرورت اسی لیے یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ روزے کا اسی لیے کہا گیا کہ جب لوگ، جہاں پر بھی لوگ غلط ہوئے، گناہ میں
چلے گئے یا گناہ آلودہ ان کی زندگی ہوگی، خدا ان سے مڑ گئے، تو وہاں سے حکم آیا ہمیشہ نبیوں کے وسیلہ سے، تو انبیاء کے وسیلہ سے، اور مختلف صحیفوں صحائف میں بھی لکھا ہے، ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا کہ تم روزہ رکھو، دعا کرو اور کپڑے پھاڑو. یعنی یہ ہے کہ تم گناہ گار تھے. یہ میں ایک اور بتاؤں ترسیم صاحب، بائبل مقدس میں اس کو نا 70 دفعہ، more than 70 times اس کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، 70 دفعہ روزے کا ذکر ہے. اور اس میں یہ بھی بڑی جو خوبصورت بات کی ہے، اگر آپ دیکھیں ایکسوڈس 34 میں وہی سارا ذکر ہے کوہ سینا کا، اس کے اندر پورے کا پورا ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی 2-4 دن پہلے. تو یہ پورا کا پورا اس کے اندر ذکر ہے کہ روزہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور روزہ کہاں رکھا گیا، موسیٰ نے کیوں رکھا، اور یہ 40 دن 40 رات، یہ بھی بڑا نمبر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جی تسیم صاحب. جی تھینک یو سر، تھینک یو. اور ڈاکٹر صاحب سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سر یہ بتائیے گا، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں روزہ کا ذکر ہوتا ہے، پرانے عہد نامہ میں موسیٰ کے ذریعے سے، اور نئے عہد نامہ میں ہم مسیح یسوع میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 40 روزے رکھے. تو موسیٰ کے 40 روزوں کا رکھنے کا مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا واضح کر دیجیے گا. ہاں، بہت اچھا سوال تھا بات صاحب آپ کا. بات یہ ہے کہ جب خداوند نے موسیٰ کو 10 احکام دینے تھے تو موسیٰ کو کوہ سینا پر بلایا گیا، اور اس سے پہلے موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا. تو ہم اس سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی نئی زندگی کا یا نئی خدمت کا، نئی منسٹری کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے تیار